السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، جد و جہد برپا کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم اپنے تک پہنچنے کے راستے دکھا دیتے ہیں، راستہ نہیں راستے دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقین جانو اللہ کی فیور، اللہ کی حمایت، اللہ کی ہمراہی نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دیر تو ہو سکتی ہے حکمت کی بنیاد پر، اندھیر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ گزشتہ جمعے، گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی گمراہی کے اسباب اور اس کے درجات پہ۔ آج کی اس نشست میں بات ہوگی انشاءاللہ العزیز اسباب ہدایت پہ۔ ہدایت کے اسباب کیا ہیں، اس کے سٹیپس کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں، جنہیں گریجولی بندہ طے کرتے 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 ایک ایسے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ اس کے دل کو تھام لیتے ہیں اور پھر اس کے دل کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ جب دل کو قابو میں کر لیں پھر وہ دل گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل گمراہی کا جو آخری درجہ ہے اس کے مقابلے میں، گمراہی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ جو میں سنا تھا، اللہ دل پہ سٹیمپ لگا دیتا ہے، اندر کی چیز اندر، باہر کی چیز باہر۔ ہدایت باہر ہے، اندر نہیں جا سکتی، گمراہی اندر ہے، باہر نہیں نکل سکتی۔ بالکل اس کے مقابل ہدایت کا بھی ایک وہ مقام آ جاتا ہے جہاں جا کر اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو یوں تھام لیتے ہیں کہ بڑی سے بڑی آزمائش بھی آ جائے وہ کامیابی سے گزر جاتا ہے۔ تو آج اسباب ہدایت پہ بات ہوگی انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے۔ ہدایت کا سب سے پہلا درجہ انابت، جسے قرآن اپنے اسلوب میں جا بجا ذکر کرتا ہے۔ انابت، انابت مین رجوع الی اللہ، انابت مین تلاش حق کا جذبہ۔ جب تک تلاش حق کا جذبہ بندہ بیدار نہ کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ حق اس کے سامنے نہیں کرتے۔ حق سامنے بھی ہو تو اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اور یہ تلاش حق کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ودیت کر رکھا ہے۔ تلاش کرنا اس کا کام ہے، حق و باطل کی تفریق اللہ نے اس کی فطرت میں ودیت کر دی ہے۔ اور فطرت میں جو چیز ودیت کر دی ہے اور عہد الست اس پر گواہ ہے، الست بربکم، اللہ نے عالم ارواح میں ہماری روحوں سے وعدہ لیا ہے اور اس وعدے کا اثر ہماری فطرت پہ رکھ دیا، اس وعدے کی چھاپ ہماری فطرت پہ پڑی ہوئی ہے۔ ہماری فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہم سچائی کو قبول کرتے ہیں، جھوٹ کو رد کرتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، چاہے وہ انسان کافر کے گھر میں پیدا ہو، دہریے کے گھر میں پیدا ہو یا ایک نبی کے گھر میں پیدا ہو، اس انسان کی اصل فطرت سچائی کو قبول کرنا اور جھوٹ کو رد کرنا ہے۔
یہ فطرت سلیمہ ماحول برباد کر دیتا ہے، والدین اپنی انوائرمنٹ سے برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوتا ہے کہ تو حق کو قبول کر لے یا باطل کو، تیری مرضی ہے لیکن نتیجہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ خود بھی برباد کرتا ہے۔ جب وہ برباد کرتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ فطرت خبیثہ بن جاتی ہے، پھر حق کو باطل میں فرق ہونے کے باوجود وہ حق کی طرف لپکتا نہیں ہے، چاہے وہ نبی کے گھر میں پیدا کیوں نہ ہو، آل نبی کیوں نہ ہو۔ سمجھ آئی؟ اسلام کوئی نسلی دین نہیں ہے، اسلام اصلی دین ہے، وہ اصل پہ چلتا ہے، وہ اصول پہ چلتا ہے۔ اس کا اصول ایک کمی اور ایک چودھری کے لیے برابر ہے، اس کا اصول ہاشمی اور حبشی کے لیے برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حبشی ایمان لے آتا ہے، بہت سے ہاشمی کافر ہو جاتے ہیں۔ ابو طالب ایمان نہیں لایا، بلال حبشی ایمان لے آیا۔ ابو لہب ایمان نہیں لایا، سلمان فارسی ایمان لے آیا۔ ابو جہل ایمان نہیں لایا، سہیب رومی ایمان لے آیا۔ خبیب ایمان لے آئے، غلام ایمان لائے، بڑے بڑے سردار ایمان نہیں لائے۔ سرداران قریش قتل ہو گئے لیکن ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، نتیجہ ان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کلاسز نہیں بنائی، یہ کمی ہے تو یہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا، یہ چودھری ہے بھلے ہدایت پہ نہ ہو اسے ہم جنت بھیج دیں گے، یہ تو آل نبی ہے۔ کسی کا آل نبی میں سے ہونا بہت بڑی بات ہے اگر وہ مومن ہے، نہیں اللہ کو شجر نسب کا پھر کوئی اللہ پاس نہیں رکھتے، سیدھے ٹھڈے لگا کے اللہ جہنم میں بھیجتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو جائے جہنم میں، اور قرآن نے اس کو کہا کہ یہ ابا جان ہے ابراہیم کے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ۔ ہمارے بہت سے احمق لوگ اس کو چچا بناتے پھرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے باپ ہے باپ ہے باپ ہے، میں کہتا ہوں نہیں چچا ہے چچا ہے، نہیں مجازی معنی ہے، پھر پورے قرآن کو مجاز کے حوالے کر دو، حقیقی معنی ہی ختم کر دو۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسلام نسلی دین نہیں ہے کہ نسل در نسل چلے، اصلی دین ہے وہ اصل پہ چلتا ہے، اصل در اصل چلتا۔ تو اس کا پہلا اصول انابت ہے، حق کو باطل کی تمیز اللہ نے ہر ابن آدم میں رکھ دی ہے، ہر فرد بشر میں رکھ دی ہے۔ اب اس تمیز کو استعمال کرنے کی طاقت اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے کہ حق و باطل میں تمیز تم اختیار کر کے حق کی طرف جا سکتے ہو اور باطل کی طرف بھی جا سکتے ہو، نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی پہلے ہی بتا دیا ہے کہ نتیجہ یوں اس کا ریزلٹ آؤٹ ہوگا اور پھر اس کا یوں ریزلٹ آئے گا سامنے، یہی تو امتحان ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ والدین کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بندہ فطرت سلیمہ پہ، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین اس کو مجوسی یا نصرانی یا عیسائی کچھ بھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے حدیث کا مضمون۔ آج میرے سمیت ہر بندہ سوچ لے اس نے اپنی اولاد کو کون سا ماحول دے رکھا ہے۔ 10 سال بعد والدین کہتے ہیں کیا کریں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ کچھ سوچا بھی ہے کہ وہ اولاد جوان ہونے کے بعد اگر نافرمان ہو چکی ہے تو بچپن میں آپ نے ماحول کیا دیا تھا ان کو؟ سب سے پہلے آپ ان کے لیے ماں کیسی لائے تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اپنی اولاد کے لیے آپ نے کس ماں کا انتخاب کیا تھا؟
وہ کوئی آیا تو نہیں تھی کہ آپ بدلتے پھریں اس کو. آپ کہتے ہیں میرے گاڑی کی چاروں پہیے درست ہونے چاہیے، میں نے موٹر وے پہ سفر کرنا. آپ نے زندگی کا سفر کر کے جنت یا جہنم جانا ہے، اللہ جنت ہی لے جائے، تو اس میں گاڑی کے دونوں پہیوں کا کوئی خیال نہیں. چلیں آپ کے 3-4 پہیے نہ ہو، 2 تو پہیے ہوتے ہیں نا دونوں، یہاں کوئی خیال نہیں کہ میرا دوسرا پہیا جس کو آپ بیٹر ہاف کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بیٹر ہاف تو میاں ہوتا ہے درجہ بندی میں، اگر اس کے لٹرل میننگ کو دیکھ لیں درجہ بندی میں، وگرنہ تقویٰ میں تو وہ بھی آگے نہیں کر سکتی عورت مرد سے. عورت بہت متقی ہوتی ہے، مرد پرلے درجے کا بے نمازی ہوتا ہے. مرد بہت متقی ہوتا ہے، عورت پرلے درجے کی بے نمازی ہوتی ہے. عمر گزر گئی ہوتی ہے، اسے ساری چغلیاں آتی نہیں آتی تو نماز نہیں آتی اس کو. دنیا جہاں کی ساری اس کو ادائیں تھے بھلائیں تھے ساری یاد ہوتی ہیں، فلاں نے کیا کیا تو فلاں نے کیا کیا، اب میں نے مرنے سے پہلے کیا کچھ کرنا ہے، کیسے کیسے بدلے لینے، کیسے کیسے میں نے انتقام لینے، اسے سارا پتا ہوتا. نہیں تو قل ہو اللہ نہیں آتی اس کو. 25 سال 40 سال پرانی بات اسے پوچھ لیں، وہ ایسے سنائیں گی جیسے ابھی ابھی ہوا. قل ہو اللہ نہیں آتی اس کو. کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ نے حق و باطل کی تفریق کی قوت تمیز ہر فرد بشر کو عطا کر رکھی ہے، ساتھ اختیار دیا رکھا ہے. اب تم نے جانا کدھر ہے؟ تو یہ ہے انابت، رجوع الی اللہ، تلاش حق کا جذبہ. جب تک بندہ اللہ نے جو اس کو طاقت ودیت کر دی ہے، جو صفت اس کو ودیت کر دی ہے، اس سے وہ کام نہ لے، اللہ ہدایت نہیں دیتے. نبی کے بیٹے کو نہیں دیتے، نوح علیہ السلام کا بیٹا. نبی کے باپ کو نہیں دیتے، ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان. نبی کے چچا کو نہیں دیتے، محمد الرسول اللہ کے چچا جان. نبی کی بیوی کو نہیں دیتے، لوط علیہ السلام کی بیوی. نبی کی بیوی کو نہیں دیتے، نوح علیہ السلام کی بیوی. انابت نہیں. اور انابت آ جائے اللہ پھر اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں. مرنے سے 1 منٹ پہلے اللہ کے علم میں کہ اس کی ابھی مہلت باقی ہے، میں نے مہر جباریت اسے نہیں لگائی، وہ ایمان لے آتا ہے. ابھی اس نے موت کے فرشتے دیکھے نہیں ہوتے، اللہ اس کی اسلام کی اس کے ایمان کو قبول کر لیتے ہیں. اور پھر اعلان بھی کر دیتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام اس سے پہلے کی گئی تمام گناہوں کو اللہ ڈھا کے رکھ دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انابت آ جائے، حبشی میں آ جائے وہ قبول، بڑے سے بڑے قاتل میں آ جائے وہ قبول. اس حوالے سے میں پہلے کسی وقت حدیث بھی ایک دفعہ سنا چکا تھا، کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بات بھی کروں گا. بندے نے اتنے قتل کیے، آخر میں وہ ایمان لے آیا. فرشتے کھینچتانی کر رہے تھے کہ کون سا فرشتے اس کی روح نکالے، جو گناہگاروں کی روح نکالتا ہے یا جو ان کے نیک لوگوں کی روح نکالتا ہے. باقاعدہ فاصلہ ناپا گیا. اللہ تو اس وقت تک بھی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں جب موت کا فرشتہ نہیں آتا، مہلت عمل ختم نہیں ہوئی ہوتی. اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ اس نے اپنا نام رحمان رکھا ہے، اور یہ رحمان کا نام اس نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا. نبی رحیم ہے، رحمان نہیں. رحمان وہ ہے جس پر رحمت ختم ہے، جس کی بدولت رحمت ہے. نبی رحیم بھی ہے تو رحمان کی بدولت رحیم ہے. رحمت للعالمین ہے تو رحمان کی بدولت رحمت للعالمین ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم. وہ رحمان اللہ جس کی رحمت ہر طرف چھائی ہوئی ہے. تلاش حق کے جذبے سے بندہ کام نہ لے اور حق کو تلاشے نہ، ہدایت کی طرف آئے نہ. اللہ ہدایت کی دولت کو زبردستی اسے دیتے نہیں ہیں. وراثت میں اللہ ہدایت منتقل نہیں کرتے. وراثت میں دولت منتقل ہو جاتی ہے، مال و منال منتقل ہو جاتا ہے. وراثت میں تو عہدے بھی منتقل ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟
بہت کچھ ہوتا ہے. وراثت میں ہدایت منتقل نہیں ہوتی. باپ بہت بڑا گمراہ ہوتا ہے، بیٹا اتنا ہی بڑا ولی اللہ ہوتا ہے. باپ بہت بڑا ولی اللہ ہوتا ہے، بیٹا مد مقابل اتنا ہی بڑا گمراہ ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نبی، مد مقابل بیٹا مشرک. کیا ہے یہ؟ ہے معیار. اللہ کے ہاں یہ کمی چودھریوں کی یہ کوئی کیا کہتے ہیں، یہ کلاسز نہیں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں کلاس، معیار تقوی ہے. وہ تقوی کی لکیر کھینچ دی اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مسجد بھی ایسی بنائی، جو پہلے آ جاتا ہے وہ پہلی صف میں آ جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے بڑے سے بڑے عہدیدار بھی بعد میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ مائنڈ بھی نہیں کرتا. کیوں؟ وہ بھی تو مسلمان ہے. اس کی فطرت میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی، جو مجھ سے پہلے آئے وہ مجھ سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. جبکہ اسی مسجد سے باہر جا کر اسے پروٹوکول ملتے اور آپ پروٹوکول سے خالی ہوتے. اسلام کی اتنی بڑی اچھائی بھی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن اس اسلام کی اس اچھائی کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا پہ. اس کو پھر ہم شیئر کرتے نظر آتے ہیں احمقوں کی طرح. وہ کیا ہے؟ چپڑاسی نماز پڑھا رہا ہے، دو بڑے پڑھے لکھے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آج کل ایسی چیزیں بڑی شیئر ہوتی ہیں، اور یہ بٹوین دا لائن اسلام ہٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. کہتے ہیں جی دیکھو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اسلام کتنا بڑا بہترین مذہب ہے. چپڑاسی آگے اور وی سی اور اتنے بڑے بڑے اس کے جو سردار ہیں، وہ کیا کہتے ہیں باس ہیں، وہ پیچھے ہیں. بڑی حماقت ہے یہ. اس کا مطلب اسلام پہ مسلح پہ جانے کی کوئی اصول نہیں ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ مسلح پہ جانے کے کوئی اصول نہیں ہے. یہی اصول اسلام اتنا اچھا ہے اور آپ اس کی یہ تعبیر کر رہے ہیں، تو ذرا مسجد کی باہر بھی یہ تعبیر کریں. چپڑاسی کو کرسی پہ بٹھا دیں، وی سی کو نیچے بٹھا دیں. اسلام میں دیکھو کتنی زبردست مساوات ہے. چپڑاسی کرسی پہ بیٹھا ہوا جناب، وہ نیچے بیٹھا ہوگا اس طرح. یہ یتیم مسلح آپ کو نظر آیا ہے کہ چپڑاسی کو آگے کریں وی سی پیچھے کھڑا ہو جائے؟ یہ مسلح نبوی کو اتنا یتیم بنا دیا آپ نے. عجیب بات ہے. یہاں تو کوئی آگے ہو کوئی دو پیچھے ہو، اہلیت نظر آنی چاہیے. یہ اہل زیادہ تھا اس لیے آگے ہے. یہ دنیا کے عہدیدار زیادہ بڑے ہونے کے باوجود اہل کم تھے اس لیے پیچھے ہیں. پہلے ثابت تو کرے نا. داڑھی منڈے چپڑاسی کو آپ نے آگے کر دیا، وہ اہل زیادہ ہے. اس کو نماز کے طریقوں کا پتہ ہے، سجدہ سہو کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا، سارا کچھ اس سے پتہ ہے نماز کی ادائیگی کا. اور یہ جو فرض عملی ہے داڑھی جس کو کاٹنا حرام ہے، اس نے نہیں کاٹی پوری. بتائیں یہاں کو کوئی اصول نظر نہیں آتے. چپڑاسی کو آگے کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو اسلام کتنا بہترین مذہب ہے. اور آپ بٹوین دا لائن وہ مسلح ہٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ مسلح ہٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں ہر ایرا غیرہ نتھو پھتو آگے ہو سکتا ہے. یہ ایسا مسلح ہے اسلام کا. یہ چیز کسی کو نظر نہیں آتی. شیئر کرتے پھرتے ہیں جی اسلام ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے. اگر آپ نے یہاں اصول نظر انداز کر دی ہیں کہ آگے کس کو کرنا ہے، تو بہتر ہے مسجد سے باہر جس شعبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں بھی اصول نظر انداز کر دیں. پھر کہیں ہیڈ لائن لگائیں اسلام کتنا بہترین مذہب ہے. چپڑاسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، باس نیچے اس کے آرڈر کو تسلیم کر رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں عقل کا تقاضا ہے وہاں وہ بیٹھے جو اس کرسی کا حقدار ہو، تو یہاں عقل کا تقاضا نہیں کہ اس مسلح پر وہ ہے جو اس کا حقدار ہے. جو حقدار نہیں وہ نہ ہے، بھلے وہ خلیفہ وقت کیوں نہیں ہے. یہ چیز کیوں نہیں نظر آتی؟ یہ شیئرنگ کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے یہاں کوئی اصول نہیں ہے. باہر کیوں آتی؟ باہر اصول ہے، لگے بندے اصول ہے. اس لیے خدا کے لیے سوشل میڈیا تو ایک دو دھاری تلوار ہے. دیکھ دھوک کے چلا کریں. اب اسی پہ بات یاد آ گئی. کہتے جی داڑھی میں اسلام تھوڑی ہے. اسلام میں داڑھی ہے. نماز میں اسلام ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ میں اسلام ہے کہ نہیں؟
حج روزہ زکوٰۃ میں اسلام ہے کہ نہیں؟ تو داڑھی میں اسلام نہیں ہے؟ داڑھی واجب ہے، عملاً فرض ہے۔ اب جو چیز اسلام میں واجب ہو وہ اسلام کا حصہ ہے کہ نہیں؟ تو داڑھی میں اسلام نہیں، یہ کتنا بدنما اور بدترین جملہ۔ کہتے جی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ ارے بھائی داڑھی میں بھی اسلام ہے، اسلام میں بھی داڑھی ہے۔ یہ جو چست چلتے پھرتے جملے ہوتے ہیں نا، یہ برین واش کر دیتے ہیں بندے کو، لیے احتیاط سے کام لیا کریں۔ چلیں ایک اور آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ یہ ابھی حال ہی میں سعودیہ کے بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، علامہ ابن عثیمین، غالباً میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو وہ فوت ہو چکے ہیں شاید، انہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی، بڑی کمال کی باتیں کرتے تھے۔ تو کل پرسوں میں ان کی عربی شرح دیکھ رہا تھا، تو تقویٰ پہ بات ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، تو آپ ارشاد فرمانے کے بعد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام دل کی طرف اشارہ کرتے ہو، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، جو میں نے حدیث پڑھی اس میں 1 مرتبہ ہے۔ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ کیا مطلب؟ دل میں تقویٰ ہو تو دل کا تقویٰ چھلک کے اعضاء جوارح سب میں آ جاتا ہے، آپ کے اعمال میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے قول میں، آپ کے رویے میں، آپ کے مزاج میں، اٹھک بیٹھک، نشست و برخاست، آنا جانا، چلنا سونا، کھانا پینا، ان تمام چیزوں میں تقویٰ چھلک کے آتا ہے۔ کیوں؟ دل میں۔ اور جب دل میں تقویٰ نہ ہو تو باہر تقویٰ، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تقویٰ نہیں، حج کر رہے ہیں تقویٰ نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تقویٰ چل رہے، یعنی نیک اعمال میں بھی تقویٰ نظر نہیں آتا اگر اندر تقویٰ نہیں ہے تو۔ کہیں ریاکاری آتی ہے، کہیں کیا کہتے ہیں لاپرواہی آتی ہے، بہت سی چیزیں آتی ہیں، کہیں مجبوری آتی ہے۔ اگر امام بہت بڑا بے نمازی ہے اور وہ کہیں امام ہے تو اسے نماز تو پڑھانی ہے نا، یہ تو اس کی مجبوری ہے، لیکن اس کو نماز نہ پڑھانی پڑے، سو جائے، پھر اس کا مطلب امامت تو اس کی مجبوری ہوئی، عبادت تو نہیں ہوئی۔ تقویٰ یہاں ہے۔ اب اس کا کتنا الٹا مفہوم لیا جا رہا ہے۔ تو علامہ ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ بندے کو کہا جائے بھائی اللہ کے بندے اللہ کے رسول کی سنت رکھ لو، یہ سنت اس لیے کہتے ہیں سنت سے ثابت ہے، یہ واجب ہے اور عملاً فرض ہے، اس کو کاٹنے کا وہی گناہ ہے جو فرض چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے۔ کہ داڑھی رکھ لو، آپ نے داڑھی کاٹی ہوئی ہے، کہتے التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ یعنی اب اللہ کے نبی کا فرمان لے لیا، تقویٰ کوئی داڑھی میں تھوڑی ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ انہوں نے آگے کیا کمال کا جواب لکھا ہے کہ اللہ کے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے یہاں تقویٰ ہوتا تو یہاں بھی تقویٰ آ جاتا، یہاں تقویٰ نہیں لہذا یہاں تقویٰ نہیں۔ لیکن آپ ناراض نہ ہونا، تسلی کے لیے ایک بات کر دیتا ہوں، یہاں تقویٰ داڑھی رکھنے والا نہیں، باقی ہوں گے، نماز پڑھنے والا تقویٰ ہے، روزہ رکھنے والا تقویٰ ہے، حج کرنے والا تقویٰ ہے، لیکن داڑھی رکھنے والا تقویٰ نہیں۔ ابھی اگر داڑھی رکھنے والا تقویٰ ہوتا تو یہاں داڑھی آ چکی ہوتی۔ کہتا اللہ کے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کے نبی کے جملے کا غلط استعمال کر رہا، اسے مس یوز کر رہا۔ اس لیے خدا کے لیے احتیاط کیا کریں شریعت کے مسائل کے اندر۔ ایک بندہ عمل نہیں کرتا، سر جھکا لے۔ اگر آپ کوئی آپ کا بھائی ترغیب دیتا ہے، یار کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت رکھ لو، نہیں رکھی، سر نیچا کر لیں، بھائی یار آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے ہمت دے۔ اللہ نے ہمت تو دی ہوتی، بندہ نہیں رکھتا، چلیں پھر بھی یہ الفاظ قابل قبول ہیں یار، تو اللہ کو اس کی عاجزی پسند آ جاتی ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا، یار میری اتنی زندگی اللہ کے رسول کی سنت کے بغیر گزری، پتہ نہیں کیسے گزری، رکھ لیتا۔ پھر وہ بیوی کے تانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بیوی کے داڑھی چبھ رہی ہے، اسے کو تھوڑے دن صبر کرو انشاءاللہ ریشم سے زیادہ نرم ہو گئی ہے، سمجھ آئے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ سے مانگے، لیکن ایک گناہ سرزد ہو تو عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر گناہ سے، گناہ پر دلیل گناہ سے بدترین ہے، بندہ پھر اس گناہ پہ اڑ جاتا ہے۔ کہ یار بد نظری نہ کرو، کہتا نہیں پہلی نظر تو معاف ہے نا، وہ ایسے ہی کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا پہلی نظر معاف ہے، آنکھ جھپکے بھی نا۔ کیا عجیب مطلب ہے بھائی،
یہ کہاں سے آپ نے بات لے لی کہ پہلی نظر معاف ہے؟ اللہ بھائی وہ تو کیا کہتے ہیں سہون پڑ گئی، غلطی سے پڑ گئی، اچانک نظر پڑ گئی تو آپ نے نظر پھیر لی، نظر ادھر کر لی، بس ٹھیک ہے تو پہلی نظر معاف ہے، ورنہ ناولی 14 طبق روشن کر کے دیکھے اس طرح، بات ہی غلط ہے۔ تو ایسا نہ کیا کریں، یہ تلاش حق کے جذبے سے متصادم چیزیں ہیں، اور جب بندہ ان متصادم چیزوں پہ آتا ہے اللہ ہدایت کو قریب نہیں آنے دیتے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے ہاں اصول ہدایت اتنے بے لاگ ہیں کہ اس کے اندر آل نبی کو بھی کوئی رعایت نہیں ہے۔ نبی کی آل میں سے بھی کوئی نافرمان ہو جائے اللہ پھینک دیتے ہیں، نبی کی دشمن میں سے کوئی آ جائے تو اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی اور کتنے بڑے صحابی کے قاتل تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ صحابہ جو مسلمان ہوتے رہے آہستہ 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 آہستہ، فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے رہے، تو یہ وہی صحابہ نا جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں چلائی تھی، ایک طرف کفر تھا ایک طرف اسلام تھا، اس وقت وہ صحابی بنے نہیں تھے تو کتنوں نے کتنوں کو شہید کیا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید جن کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب عطا کیا، انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا تھا، کتنے شہید ہوئے تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو نہ صرف اسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبول کر لیا، بلکہ اللہ نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا کیا۔ اسی سیف اللہ کے خطاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ شہید نہیں ہوئے، کیونکہ تلوار ٹوٹتی نہیں، وہ توڑتی چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، شہادت کی تمنا لی، وہ چلے گئے، شہید نہیں ہوئے۔ خیر تلوار ٹوٹ بھی جاتی، لیکن ایک ویسا نقطہ تھا میں نے بات کر دی۔ تو انابت، تلاش حق کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اسباب ہدایت پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہدایت کی مواقع کھول دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، بندہ حلال کمانے کی کوشش شروع کر دے، ممکن ہے اول عمل امتحانات آ جائیں، لیکن اگر بندہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے تو پھر حلال کمائی کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر اپورچونٹیز آ جاتی ہیں، پھر بندہ پشیمان ہوتا ہے، ہائے کاش 10 سال پہلے میں حلال کمائی کی نیت کر لیتا، آج تو میرا مکان بھی حرام کا، آج تو میرا پلاٹ بھی حرام کا، آج تو میری کوٹھی بھی حرام کی، آج تو میری اولاد جوان ہو گئی میری حرام کمائی پہ پل کے، ہائے کاش 20 سال پہلے میں حلال کمائی کی نیت کر لیتا۔ آج نیت کی تو دروازے کھل گئے، کل نیت کرتا تو دروازے کھل چکے ہوتے اس سے پہلے۔ یہ ہے، اس لیے حلال حرام میں فرق رکھیں اور جذبہ رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ سے حلال مانگیں، حلال کی نیت کریں، دروازے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر جس بندے کا یقین ہی حرام کمائی پہ ہو کہ رشوت کے بغیر میرے بچے پل نہیں سکتے، حلال کمائی کے بغیر پل نہیں سکتے، 2 نمبر مال نہیں بیچوں گا تو گھر کیا دیہڑی لے کے جاؤں گا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ پھر اس کو حرام کمائی پہ ہی لگا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی قرآن کریم ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے باوجود کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ کہتے ہیں جس طرف چلتا ہے ہم اسے چلا دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ حرام کی نیت کرتا ہے، حرام کے راستے اس پر کھل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اتنی بڑی دولت حرام کے بغیر میں کیسے لے سکتا تھا، اگر حلال پہ رہتا تو 2 روٹی پہ میرے بچے محتاج ہوتے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، لیکن پھر انجام اللہ جہنم کی کھائی میں پھینک دیتے ہیں۔ بس یہ ہے تلاش حق کا جذبہ۔ تلاش حق کا جذبہ بیدار ہو جائے، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آتش پرست کے بیٹے تھے، اور باپ نے ان کو خصوصی طور پر آتش پرستی پہ لگایا ہوا تھا، یہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ بڑا طویل واقعہ ہے ان کا۔ تلاش حق کا جذبہ تھا،
تو گرد و پیش میں کچھ نظر نہیں آیا تو جو موجود عیسائیت تھی اس سے متاثر ہو گئے، کرسچینٹی کو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن وہاں بھی انہیں اطمینان نہیں ملا۔ تلاش حق کے جذبے سے ایران اصفہان سے چل پڑے۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا کہ یہ ایران کے شہر اصفہان کے تھے، بہرحال جہاں بھی ہو تھے تو فارس کے تھے، ٹھیک، چل پڑے۔ وہ دور جہاں ذرائع ابلاغ بھی نہیں، وہ دور کہ سفر کتنا مشکل ترین تھا، آج کے گھنٹوں کا سفر اس وقت کے سالوں کا سفر ہوتا تھا بلا مبالغہ، ٹھیک ہے۔ حق کو تلاشنے کے لیے گھر چھوڑ کے نکل پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کا نقشہ پھر بنایا۔ سلمان فارسی حق کو تلاش کرتے کرتے مدینے پہنچے، اللہ کے نبی ہجرت کرتے مدینے پہنچ گئے۔ اتنا عظیم ترین نقشہ پتہ نہیں کسی کو ملا ہے کہ نہیں ملا۔ آتش پرست تھے، عیسائیت قبول کر لی، مطمئن نہیں ہوئے، عیسائیت چھوڑ دی، تلاش حق کے جذبے سے نکل کھڑے ہوئے، کرتے 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 پتہ چلا جی مدینے میں نبی آ رہے ہیں، مدینے میں، بہرحال ایک لمبا قصہ ہے، سیدھے مدینے پہنچے، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ یوں ایک شیڈیول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ سلمان فارسی پھر غزوہ خندق میں ان کا مشورہ کام بھی آیا، انہی کے مشورے سے یہ خندق کھوندی گئی تھی، جو فارس کا طریقہ تھا دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا۔ یہ ہوتا تو سلمان فارسی کو تو ہدایت یوں ملی، اور جس کو ہدایت نہیں ملی، گھر کے چراغ ہوتے ہوئے ہدایت نہیں ملی، گھر کے پاس بیٹھے ہوئے ہدایت نہیں ملی، سگے رشتہ دار ہوتے ہوئے ہدایت نہیں ملی، چراغ تلے اندھیرے والی بات ہو گئی۔ ہر روز جن سے بیت اللہ میں ملاقات ہوتی تھی ان کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ یہی تلاش حق کا جذبہ نہیں تھا۔ قریب ترین رشتہ داروں کو ہدایت نہیں ملی، دور دراز کے چپٹی ناک والے کالے کلوٹے ان کو ہدایت مل گئی۔ اس لیے اللہ سے مانگا کریں، نماز کی نیت کر لیں، ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے دیں، کیا کہتے ہیں، نیت پھر کر لیں۔ شیطان توڑتا ہے پھر کر لیں، آپ خود توڑتے ہیں پھر کر لیں، میں شیطان مناؤں پھر کر لیں، آپ خود شیطان منیں پھر کر لیں۔ ارے بھائی نیت توڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تو نیت کو دوبارہ جوڑتے ہوئے کیوں شرم آنی چاہیے؟ گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو گناہ پر توبہ کرتے ہوئے کیوں شرم آنی چاہیے؟ 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے ہمت نہ ہارنا، پھر بھی باز آ جانا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے پھر بھی کھلے ہوتے ہیں، پھر بھی کھلے ہوتے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ اس لیے ہمت ہار جاتے ہیں، کہتے یار نماز شروع کر دی چھوٹ گئی، حلال شروع کر دیا چھوٹ گیا، بد نظری ختم کر دی پھر شروع ہو گئی۔ نہیں بھائی، 100 بار بھی ٹوٹے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن ایک طرف اگر ایک چیز ٹوٹتی ہے تو دوسری طرف جوڑتے رہیں۔ اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے گی کہ یہ دیکھو میرا بندہ روز کیا کہتے ہیں نیت کر لیتا ہے، روز توڑ لیتا ہے، روز ارادہ کرتا ہے، روز توڑ لیتا ہے، چلو اس کی نیت پکی کر دیتے ہیں آج کے بعد۔ بدترین باس بھی ہو اور اس کا جو ماتحت ہے وہ بار بار اس کے سامنے عاجزی دکھائے تو کبھی اس کو ترس آ جاتا ہے۔ تو اللہ سے بہترین کون ہو سکتا ہے؟ جو ملجا ہے، ماوا ہے، رب العالمین ہے، سب کچھ اس پر ختم ہے۔ ہم اس کے در پہ دستک دے رہے ہیں، وہ دروازہ نہیں کھولے گا؟ کھولے گا، ضرور کھولے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مشقتیں اٹھاتا ہے، نفس کے ساتھ کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، خود اپنے نفس کے ساتھ وہ کشمکش میں مبتلا ہے، گھریلو زندگی میں کشاکش میں مبتلا ہے، وہ نیک بننا چاہتا ہے، بیوی نیک بننا نہیں دیتی، وہ نیک بننا چاہتا ہے، اولاد نیک بننے نہیں دیتے، بیوی نیک ہے، میاں بننے نہیں دیتا، بیوی پردہ کرنا چاہتی، میاں کہتا نہیں تو مجھے ایسے اچھی لگتی، تو سب کو اپنا دیدار کراتی پھر ٹیشن مشن کر کے جائے، پھر ہمیں کیا کہتے ہیں پتہ چلے گا کسی ماڈریٹ کی بیوی ہے۔ تو کبھی میاں کی بیوی کے ساتھ کشمکش ہوتی، کبھی بیوی کی میاں کے ساتھ کشمکش ہوتی ہے، اولاد کی والدین کے ساتھ کشمکش، والدین کی اولاد کے ساتھ کشمکش، خود معاشرے کے اندر گناہ اور نیکی کی باہم کشمکش، اداروں کے اندر باہم کشمکش۔ اس تمام کشمکش کے اندر اگر ہماری نظر مطمع نظر دین ہے، اللہ راضی ہو جائے،
اصول پہ میں مر جاؤں لیکن اصول سے میں نے دستبردار نہیں ہوگا، تو اللہ اس کے لیے وعدہ کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے دکھلا کے رہیں گے اسے۔ حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا جو بندہ بالیقین ایسا کرے گا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو بھی کوشش کرے چاہے اتنی سی کوشش ہو، اس پر وعدہ کتنا بڑا ہے، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، وہ بھی خفیفہ نہیں ثقیلہ، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، اگر کسی کو تھوڑی سی گرامر کا پتہ ہے، البتہ ضرور بالضرور ہم اپنے راستے دکھا دیں گے۔ راستہ نہیں، یہاں راستے کہا، راستے کا مطلب یہی ہے اللہ تو ہے، اللہ کا نور تو ایک ہی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے راستے کئی ہو سکتے ہیں۔ آپ کس راستے سے جا رہے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کے راستے سے، تصوف کے راستے سے، جہاد کے راستے سے، اعمال کے راستے سے، نظریات پر پختگی کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، اصول پر کیا کہتے ہیں قربانی دینے کے حوالے سے، مختلف راستے ہوتے ہیں نا۔ میرے سمیت ہر بندے کی اپنی زندگی میں اس کا اپنا دائرہ عمل ہے، وہ دائرہ عمل اس کا راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہی دائرہ عمل اس کا راستہ ہے شیطان تک پہنچنے کا۔ اب وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے یہ اس پر ہے، اس لیے سبلنا جمع کا لفظ ہے، سبیل نہیں سبل کہا، سبل سبیل کی جمع ہے۔ تو جب بندہ کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی نفس کے ساتھ کشتی ہو رہی ہوتی ہے، گھریلو زندگی میں، گھریلو ماحول میں، معاشرے میں، سیاست میں، ریاست میں، لیکن اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے اس پر آسان کرتے چلے جاؤں گا۔ مجھ تک پہنچنے کا میرے بندے یہ پتہ ہے، 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 یہ دروازہ بن یہاں سے آؤ، یہ دروازہ بن یہاں سے آؤ، اپنے تک پہنچا کے رہوں گا۔ کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی فیور، اللہ کی حمایت، اللہ کی ہمراہی نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے بس، اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب مولا ہے، کیا خوب وہ مددگار ہے، وہ شر میں خیر پیدا کر دیتا۔ یہ ہے، اس لیے یہ ہدایت کا سب سے پہلی سیڑھی ہے، اس پر اس لیے میں نے پوری نشست اس پہ لگا دی، یہ نہیں تو آگے کچھ بھی نہیں۔ مسلمان ہے پھر بھی ہدایت کے راستے موجود ہیں۔ کیا مسلمان بے عمل نہیں ہوتا؟ ہماری بے عملی کی انتہا ہے۔ میں بھی اسی معاشرے کے ایک فرد ہوں، پتہ نہیں میں کتنا بڑا بے عمل ہوں، اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کتنے نیکوکار ہیں، آپ کی نیکیوں کا وہ سب پتہ نہیں لوگوں کو۔ لا الہ الا اللہ، اس لیے سارا فوکس میں نے اس میں پہلے سبب پہ کیا، باقی میں ذکر کر دوں گا۔ یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئے تو بس انابت مکمل ہو گئی، جی بس اب تو ہدایت مل گئی، پکے تھکے جنتی جانا ہی جانا۔ وہ اللہ کے بندے، ایمان ہوتے ہوئے ہم بے ایمان ہوتے ہیں، بے عمل ہوتے ہیں، بد عمل ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں۔ ساری وہ چیزیں جو جاہلی معاشرے کے اندر تھی وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، فرد کی زندگی کو لے لیں، اس کی گھریلو زندگی کو لے لیں، اس کی معاشرتی زندگی کو لے لیں، اس کی سیاسی اور ریاستی زندگی کو لے لیں۔ ہم گند سے اٹے ہوئے ہیں، ہم سے سرانڈ آتی ہے، تعفن بدبو آتی ہے ہم سے۔ ان تمام چیزوں کا رخ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں میں اپنا رخ، اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب درست کرنے کی کوشش شروع کر دیں گے، اوپر سے اس کی مدد شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے کوشش ہی حرام میں کرنی ہے تو پھر اس نے حرام کے ہی دروازے کھولنے، حلال کے دروازے کبھی نہیں کھولے گا۔ اسے صاف کہہ دیا ہے، جو حلال کی نیت حلال، جو حرام کی نیت حرام، اور جو جیسی نیت ویسی نیت۔ آپ نے چھوٹی سی نیت کی پھر آپ چھوٹے ہی لیول پہ رکھیں گے۔ میرے قریبی عزیز تھے، بہت بڑے عہدے پہ رہے، پھر فوت ہو گئے۔ میرے والد صاحب کے ہم عمر تھے، ان سے بہت پہلے فوت ہو گئے۔ اللہ تمام مرحومین کو کہ جنت کے مراحل آسان فرمائے آخرت کے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ والد صاحب کو کہا مجھے جنت میں اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے چوکیدار ہی بنا دیں۔ تو والد صاحب کبھی ہنس کے ذکر کیا کرتے۔ تو اسی پہ میں بھی آپ کو بات کر رہا ہوں، یعنی دنیا میں تو آپ چاہتے ہیں بڑے سے بڑے عہدے پہ جائیں، وہاں بھی دل بھرتا نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں چوکیدار ہی بننا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں کتنی ترقی چاہتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں کتنی ترقی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو دوسرے کی وہ پیچھے پڑ جائے گا۔
اور اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی، بس. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَهُ إِلَّا التُّرَابُ. اس لیے ہر وقت اپنی پیمائش کرتے رہیں کہ کہاں ہم بھٹک رہے ہیں، وہی نیت درست کرنے کی کوشش کریں. کوشش شروع کر دے. کتنا آسان کام ہے، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے. کوشش کے بعد راستے اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمت بیدار کرتے چلے جائیں گے. ہم ایک بالش، اللہ ایک ہاتھ، ہم ایک ہاتھ، اللہ دو ہاتھ، ہم چل کے آئیں گے، اللہ دوڑ کے آئیں گے. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کوشش تو شروع کر دے. اگر بندہ خود ہی بے ہمت ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا. جس نے کوشش نہیں کی آل نبی ہوتے ہوئے پیچھے رہ گیا، جس نے کوشش کی کچھ نہ ہوتے ہوئے سب سے آگے نکل گیا. یہ تو اصول ہدایت ہے. اب بندہ جب کوشش کرتا ہے اللہ اس پر ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اب یہ نہیں ہوگا ہدایت کے دروازے کھل گئے تو وہ بہت بڑا جنید بغدادی متقی پارسا نیک بزرگ بن گیا، بس اب اس کو کوئی ضرورت نہیں. اب اس ہدایت کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. یہ چونکہ اب ہدایت کا یہ اسباب ہدایت وہ ہدایت کے دوسرے مرحلے میں آ چکا ہے، جہاں وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، جہاں وہ مسلمان ہو چکا ہے. اب اس کے تقاضے ہیں شب و روز. 24 گھنٹے کی زندگی میں اس نے کیا کرنا ہے، بس کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، یہ وہ دیکھے بندہ اپنی زندگی میں. پھر اس کی زندگی کے اثرات دوسروں پر کیا پڑ رہے ہیں، دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے. ہر بندہ چاہے وہ چپڑاسی ہے چاہے وہ باس ہے، اس کی زندگی کے اثرات دوسروں پر پڑتے چلے جاتے ہیں. تو بندہ دیکھے کہ اس کی زندگی کے اثرات اس کے ماتحتوں پر، اس کے بچوں پر، اس کے شاگردوں پر، اس کے مقتدیوں پر، اس کے دوستوں پر، اس کے معاشرے پر، اس کے گرد و پیش پہ، اس کے ماحول پہ کیا پڑ رہے ہیں. یہاں اس نے ہدایت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. ہدایت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے. اور سے دراز کی بات ہے، یہاں ایک فیبرک تھا سامنے مال روڈ کے، تو اس کا چوکیدار مسلمان ہو گیا. یہیں اس نے کلمہ پڑھا تھا اسی یہیں آ کے، بہت عرصے، یہ ابھی نہیں، 3-4 سال پہلے بھی 1-2 مسلمان ہوئے تھے، لیکن میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان کے جو باس تھے ان کو میں نے کہا یار آپ کوشش کریں اس کو آپ تبلیغ میں بھیج دیں، کہیں بھیج دیں تاکہ یہ ہدایت کے ماحول میں رہیں، ورنہ ریورس گیئر لگے گا تو اس کا سب بہت بڑا نقصان ہوگا. وہ مسلمان ہوا، اس کے گھر والے پیچھے پڑ گئے، وہ ہمت ہار گیا اور وہ اس کو ریورس گیئر لگ گیا، دوبارہ وہ کرسچینٹی کی طرف چلا گیا اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی. اب پہلے اتنا بڑا کافر نہیں تھا، جب اتنا بڑا کافر بن گیا تو وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا عام کافر سے بہت زیادہ. ماحول ہدایت پہ آ جائیں، ہدایت کی تقاضوں پر عمل کریں. اگر ہدایت کی تقاضوں پر عمل نہ ہو ریورس گیئر لگ جاتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے بندہ ہدایت کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، آگے جانے کے بجائے الٹی چال شروع ہو جاتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ آپ دیکھیں اپنے وقت میں نیک ہوتے ہیں، پلٹا کھا کر وہ دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پڑھتے پڑھتے باہر پڑھنے چلے گئے، دوست ایسے مل گئے، ایسا پلٹا کھائے کہ ایتھیسٹ ہو گئے، دین کو ہی فارغ کر بیٹھے. اس لیے گرد و پیش پہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اثرات خود آپ پہ کیا پڑ رہے ہیں، دوسروں پہ کیا پڑ رہے ہیں، اور دوسروں کی زندگی کے اثرات خود آپ پہ کیسے پڑ رہے ہیں. جب ان تمام چیزوں کو آپ غور سے دیکھیں گے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو پھر آپ انالیسس کر سکیں گے، اپنا تجزیہ کر سکیں گے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں میں ڈی ٹریک ہو رہا ہوں، کہاں میں ٹریک سے نیچے اتر رہا ہوں، کہاں مجھے اپنے آپ کو درست رکھنا ہے، کہاں چلتے رہنا ہے، کہاں پیچھے ہٹنا ہے. اب ہدایت کی تقاضوں پر عمل ہوتا رہے گا تو اللہ بھی پھر اس پر بس نہیں کرتے. اللہ کی شان رحمت ہدایت سے مزید آگے لے جاتی ہے. اس ہدایت سے جو مزید آگے چلے جائے اس درجے کا نام استقامت ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو استقامت نصیب فرماتے ہیں. یہ ہدایت کا اگلا درجہ ہے، استقامت نصیب فرماتے ہیں. وہ جم جاتا ہے، اصول پہ سودا نہیں کرتا. وہ اپنی زندگی کے دائرے میں اگر اس کو مشکلات پیش آئیں وہ سودے بازی نہیں کرتا، حرام کی طرف نہیں جاتا، ناجائز کی طرف نہیں جاتا. گردن کٹ جاتی لیکن اس کے سامنے اصول کبھی بھی نہیں ٹوٹتا. یہ استقامت، اس میں بڑے بڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وجہ ہدایت کی تقاضوں پر عمل نہیں ہوتا. اللہ استقامت کی نعمت اسے دیتے ہیں جو ہدایت کی تقاضوں پر عمل کرے. آپ نہیں دیکھتے بہت سے لوگ باہر کی کیا کہتے ہیں شہریت لینے کے لیے یہاں اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں.
لکھ دیتے ہیں، ان کو آسانی سے باہر کا پاسپورٹ باہر کا ویزا مل جاتا. یہ کیا ہو گیا؟ استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا اور لکھ دیا، گیا بندہ. وہ نہ کرے، گیا بندہ. بھائی مذاق کا کفر بھی کفر ہے. میں نے جھوٹ موٹ لکھ دیا. بھائی جھوٹ موٹ جو مرضی لکھو. بندہ کہے میں کل کافر ہو جاؤں گا، وہ آج ہی ہو جاتا. بندہ کہے نا جی 10 سال بعد میں کافر ہو جاؤں گا، اللہ کہتے ہیں تو اسی وقت کافر ہو چکا ہے. اللہ بہت غیرت مند ہے. جو اللہ کو چھوڑنا چاہے نا 100 سال بعد، اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے ابھی چھوڑ دیا. اور جو کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھنا چاہتا ہوں، اللہ اس سے آگے بڑھ کے اس سے تعلق استوار کر لیتے ہیں. اللہ اکبر، لا الہ. تو ہدایت، لا الہ الا اللہ، ہدایت کے جذبوں پر عمل ہوتا رہے تو تب استقامت نصیب ہوتی ہے. ہدایت کے جذبوں پر عمل نہ ہو تو استقامت نصیب نہیں ہوتی. پھر زندگی کے کسی بھی شعبے کے آپ کسی بھی شعبے کے اندر ہو، وہاں آپ سرنڈر ہو جاتے ہیں، دڑام سے گر جاتے ہیں، اصول کا سودا کرتے ہیں. چاہے اس کے تعلق کرسی سے ہو، چاہے اس کے تعلق ممبر سے ہو، چاہے اس کے تعلق ریڑھی سے کیوں نہ ہو، بندہ اصول کا سودا کر لیتا. اور جب بندے کو ہدایت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے استقامت نصیب ہوتی ہے، ثابت قدمی، استقامت ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، تو پھر ہدایت یہاں بھی بس نہیں ہوتی. ہدایت کا درجہ وہ مزید آگے بڑھتا. اللہ اس کو مزید، اللہ کی شان رحمت اس کو مزید آگے لے جاتی کہ بھائی اس نے تو استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. اب استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی اس پر کچھ عرصہ گزرتا ہے. کتنا عرصہ وہ اللہ کے علم میں. جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں اس کو سب سے بڑا انعام دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ربط قلب کے انعام سے اسے مالا مال کر دیتے ہیں. ربط قلب، دل کو تھام لینا. جس طرح گمراہی کا آخری درجہ دل کو پر سٹیمپ لگانا ہے کہ اندر کی گمراہی نکل نہیں سکتی، باہر کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی، اس کے بالکل مد مقابل جو درجہ ہے ہدایت کا وہ ربط قلب ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو تھام لیتے ہیں. اب جو مرضی ہو جائے، غلطی سے ہو سکتی ہے لیکن وہ کافر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تھام لیتے ہیں. صحابہ کو یہ درجہ حاصل تھا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. غزوہ بدر جب ہوا، بدریوں نے، اسلام کی جو سب سے بڑی جنگ تھی وہ بدر تھی. بدر اپنے اختتام کو پہنچا غزوہ، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدریوں کی طرف جھانک کے یہ فرما دیا کہ اے بدریوں میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم جو چاہو کر گزرو. اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تمہارا جو چیز چاہتا کر گزرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ مطلب نہیں تھا کہ گناہ کی اجازت دے دی، مطلب یہ تھا کہ اب تم جان بوجھ کر گناہ کر ہی نہیں سکتے ہو، ہدایت کی اس مقام پہ آ چکے ہو. یہ ہے ربط قلب. اور یہ ربط قلب کی اصطلاح مفسرین نے سورہ کہف سے لیے اور قرآن کے ایک لفظ سے لیے جو اصحاب کہف وزراء کی اس وقت کے کچن کیبنٹ کی اولاد تھی، شہزادے تھے. بادشاہ کے سامنے جب وہ کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، بادشاہ نے مہلت دی. کیونکہ بڑوں کو مہلت ملتی ہے نا، چھوٹوں کو مہلت نہیں ملتی. چھوٹا تو بجلی کے بل پہ ہی پکڑا جاتا ہے اور رگڑا جاتا ہے. بڑے پورے ملک کے بل کو لوٹ لیتے ہیں، وہ پھر بھی پکڑے نہیں جاتے. سمجھے؟ تو وہ بھی چونکہ بڑوں کی اولاد تھی تو استثناء انہیں بھی حاصل تھا. سمجھ آئی؟ انہیں بھی اتنا استثناء حاصل ہو گیا کہ بادشاہ نے فوراً جلاد بن کے قتل نہیں کیا. کہا یہ بڑوں کی، میرے کچن کیبنٹ کی اولاد ہے، شہزادے ہیں، تھوڑا سا ان کو موقع دیتا ہوں. کہا جوانوں جاؤ سوچ لو، سوچ کر واپس آؤ کہ تم نے اس دین و اسلام کو چھوڑنا ہے کہ نہیں. انہوں نے اسی موقع کو غنیمت سمجھ لیا اور وہاں سے غائب ہو گئے، سیدھے کہف غار میں پہنچ گئے. اور وہاں کیا کہتے ہیں 300 برس اس کے اندر رہے. 300 سنین وازدادوا 9، 309 برس اس کے اندر رہے. اللہ نے انہیں نیند دے دی. چونکہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لفظ استعمال فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. جب یہ شہزادے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے سے مراد خالی کرسی پہ کھڑے نہیں ہونا ہے، کھڑے ہونے سے مراد استقامت کا مظاہرہ کیا کہ سامنے بادشاہ ہے جو بیک وقت چیف جسٹس بھی ہے، جلاد بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. یہ سارے عہدے ایک ہی کے پاس ہوتے تھے نا، پروسیجر تو بعد میں چلے. وہ تو بس بادشاہ کا حکم اور بادشاہ خود ہی جلاد، خود ہی سب کچھ.
ایسے موقع پر کھڑے ہونا، اسلام کا نام لینا اور صاف کہنا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پرووائڈر، ہمارا سسٹینر صرف ایک اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو آسمان و زمین کا اللہ ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے، کسی اور کو اپنا اللہ معبود نہیں بنا سکتے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم، اس سے پورے دربار کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے۔ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، یہ اپنے شرک پر کوئی واضح دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے پوری تقریر کر ڈالی، سارے پروٹوکول کو بالا طاق رکھ کر حق کا اعلان کر دیا۔ اللہ کو ان شہزادوں کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ کیا کہتے ہیں جب یہ بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دل کو تھام لیا تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم تھے ان کے دلوں کو تھامنے والے، کب؟ اِذْ قَامُوا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے۔ پھر آگے ساری تقریر، اللہ دل تھامتا۔ یہ ہے ربط قلب۔ اللہ یہ ربط قلب کی نعمت مجھے بھی نوازے، آپ کو بھی نوازے، محمد الرسول اللہ کے نام لینے والے تمام امتیوں کو اللہ نوازے۔ یہ ہے اسباب ہدایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جب تک تلاش حق کا جذبہ نہیں ہوتا اللہ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت کے تقاضوں پر عمل نہیں ہوتا اللہ استقامت نہیں دیتے، استقامت کا مظاہرہ نہ ہو اللہ دل کو تھامتے نہیں۔ تلاش حق کا جذبہ ہو ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہدایت کے تقاضوں پر عمل ہو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، ثابت قدمی پر تسلسل رہے اللہ دل کو تھام کے کہتے بندہ اب تو میرا ہو گیا، میں نے تجھے جانے ہی نہیں دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔